السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے جگہ خالی، آگے آ جائیے، ماشاءاللہ مل کے بیٹھیے۔ اللہ آپ کو بہت ہی قبول فرمائے، جزاک اللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی ادنا سے ادنا تکلیف بھی گوارا نہ تھی۔ ایسے نبی، ایسا کوئی نہیں آیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا۔ آپ نبوت سے پہلے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ نبوت ابھی آپ کو نہیں ملی ہے، آپ تجارت کرتے تھے۔ ایک بازار میں آپ نے کچھ سامان لگا رکھا تھا تو ایک یہودی آیا، اس نے آپ سے سودا کیا اور کہا کچھ رقم آپ یہ لے لو اس سامان کی اور باقی میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ آپ نے اس کو وہ سامان دے دیا اور آپ اس کا انتظار میں بیٹھ گئے، اور وہ آدمی اپنے گھر جا کر بھول گیا۔ 3 دن کے بعد اس آدمی کو، یہودی کو، یہ بات آتی ہے، یاد آتی ہے کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا، اور وہ 3 دن کے بعد اس رقم کو، جو بچی ہوئی رقم اس کے پاس تھی، لے کر آپ کے پاس پہنچتا ہے۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے وہیں پایا۔ آپ نے اس کو نہ کوئی ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ گھورا، نہ کچھ بری بات کہی زبان سے، بلکہ اتنا ضرور فرمایا کہ تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے آپ کا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو آدمی وعدہ کرے اور اس کے خلاف کرے، اور جس کے پاس امانت رکھوائی جائے اس امانت میں خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، تو یہ تینوں باتیں جو ہے منافق کی علامت ہے، نشانی ہے۔ تو جب بھی ہم بات کریں تو بالکل صاف شفاف بات کریں، بالکل سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ اور امانت کسی کی ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، کوئی سامان، پیسہ یا کوئی بھی چیز امانت ہمارے پاس ہے، تو ہم اس کو جب وہ مطالبہ کرے ہماری امانت ہمیں چاہیے تو اس کو آپ پورا ادا کرو، اور جب بھی وعدہ کرو کسی سے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ایک ایمان والے کی نشانی ہے، اور اگر ہم ان تینوں باتوں میں کھرے نہیں اترتے ہیں تو یہ منافق کی نشانی اور علامت ہے۔ اللہ ہماری نفاق سے حفاظت فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اس لیے بولا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی اس امت کے اور ہمارے اندر کیسے آئیں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا، اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم ناجائز کسی ایک آدمی کو مارتے ہو، ناجائز بلا وجہ، تو اس کا اتنا بڑا اور عظیم گناہ ہے جیسے تم نے پوری انسانیت کو مار دیا۔ اور اگر تم نے کسی ایک انسان کو معاف کر دیا اس کی غلطی کو، تو ایسا سمجھو جیسے تم نے پوری انسانیت کو معاف کر دیا ہو، زندہ کر دیا ہو۔ تو اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، ان سے ہم بہت دور جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں، جہاں اب حج ہو رہا ہے، وہاں نماز پڑھ رہے تھے ابتدائی اسلام میں۔ تو وہاں ابو جہل وغیرہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جو اسلام کے دشمن تھے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس وقت کون ہے جو فلاں جگہ ایک اونٹ ذبح ہوا اس کی اوج کو اٹھا کر لائے، اور جب محمد سجدے میں جائیں تو اس کے اوپر اس اوج کو لا کر رکھ دے۔ ایک آدمی تیار ہو گیا، وہ وہاں سے کھینچتا ہوا اونٹ کی اوج کو لے کر آیا، اور جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کے اوپر وہ اونٹ کی اوج ڈال دی، وہ آپ دب گئے۔ اوج جو ہے بہت بڑی ہوتی ہے اونٹ کی، آپ اس سے دب گئے۔
اٹھا نہیں جا رہا تھا. اس وقت جو مسلمان ہوئے تھے چند ہی تھے, ان میں یہ طاقت نہیں تھی کہ علی اعلان آپ کی حمایت کریں. وہ دیکھ رہے تھے سب, طاقت نہیں تھی, پٹتے وہ. حالات کے پیش نظر انہوں نے آپ کی حمایت نہیں کی, بلکہ آپ کی بیٹی کے پاس گئے, زینب کے پاس. ان سے جا کر کہا کہ تمہارے ابا کے اوپر اس طرح ظلم ہو رہا ہے, جلدی جاؤ. وہ بیچاری آئی, اس نے اونٹ کی اوجھ کو ہٹایا اور پھر رونے لگی. ابا جان, آپ لوگوں کو پہلی باتوں کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, اور آپ کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اپنی بیٹی کو صبر کے تلقین کی. فرمایا بیٹی تھوڑا صبر کرو, صبر کرنے پر اللہ کی مدد آتی ہے. تو ہمیشہ ہمارے نبی نے صبر کی تلقین کی ہے, صبر کی تاکید کی ہے. قرآن بھی کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, صبر کرو, جذبات میں نہ آؤ. کوئی بھی کام کرنے جا رہا ہو پہلے اس کو سوچ لو کہ انجام کیا ہوگا, حالات پر نظر رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرو. مکہ کے اندر ایک مرتبہ بہت زیادہ بارش ہوئی, سیلاب آ گیا, تو جو حرم ہے یہ, اس کی دیوار منہدم ہو گئی. اب جو ہے لوگوں نے, مکہ کے لوگوں نے پیسہ اکٹھا کیا, لیکن شرط یہ لگائی کہ اس کا پیسہ اسی کا پیسہ لگے گا جس کی ناجائز آمدنی نہیں ہے, جو سود پر رقم نہیں چھوڑتا, جو ناچ گانے کا پیسہ نہیں لگایا جائے گا, جوا سٹے کا نہیں لگایا جائے گا, صاف ستھری کمائی والے کا پیسہ لیا جائے گا. چنانچہ دیواریں مکمل کر دی گئی. جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ میں پتھر اٹھا کر میں رکھوں, میں رکھوں, میں رکھوں. ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا, اور اس بات پہ آپس میں لڑائی ہونے لگی, اور اتنی خون خرابہ ہونے کا خطرہ ہو گیا کہ بہت زیادہ کہ تلواریں نکل جاتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قضیے کو اس طرح چکایا حکمت عملی سے, سب لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا ایسا, ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی, نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے, نبی نہیں ہے ابھی آپ. سب لوگوں کو وہاں جمع کیا اور فرمایا کہ اس پتھر کو وہ آدمی رکھے گا جو کل صبح سب سے پہلے حرم میں آئے گا. تو اس پر سارے لوگ متفق ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے, اور نبوت سے پہلے مکہ کے اندر آپ کا نام صادق کے نام سے آپ کو پکارا جا رہا ہے کہ آپ سچے ہیں, اور امین کہتے تھے لوگ آپ کو. جوانی میں آپ 25 سال کے ہیں, 20 سال کے ہیں, لوگ آپ کو امین, سچے, صادق کا لقب دیا گیا. اور یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا ایسا کرو, سب سے پہلے جو حرم میں کل صبح آپ پہنچے گا وہی اس پتھر کو اٹھا کے رکھے گا. سب اس پر متفق ہو گئے. سب سے پہلے جو دوسرے روز آپ حرم میں پہنچنے والے صبح کے وقت آپ ہی تھے, سب سے پہلے آپ پہنچے ہوئے تھے. یہ لوگ بعد میں آئے, سردار مکہ کے جو سرداران تھے قبیلوں کے, یہ بعد میں پہنچے. سب نے کہا کہ بھئی آپ کا حق ہے, یہ پتھر آپ ہی اٹھا کے رکھیں گے, آپ ہی کوئی فخر حاصل ہے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا, بلکہ حکمت عملی سے کام لیا. آپ نے فرمایا ایک چادر لے کر آؤ بڑی سی, اس چادر کو سب لوگ پکڑیں, یہ قبیلے والے تم اس والے کونے کو پکڑو, فلاں قبیلے کا سردار اس کونے کو پکڑے, آپ یہاں سے پکڑیے. سب لوگوں کے ہاتھ لگوائے. پھر آپ نے پتھر اٹھایا اور اس چادر میں رکھا اور فرمایا ایسا کرو, اب جو ہے حرم کے قریب لے کر چلو اس کو. سب لوگ وہاں لے کر پہنچے, آپ بھی پہنچے. پھر آپ نے وہ حجر اسود کا پتھر اٹھایا اور دیوار میں نصب کر دیا, اور اس طرح لڑائی ہوتے ہوتے ختم ہو گئی. آپ جو ہے حکمت والے تھے, امت بھی حکمت والی بنے. ہم لوگ بھی جو کام کریں حکمت سے کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے بڑے قضیوں کو, کتنے بڑے بڑے لڑائی جھگڑوں کو اس طرح چکا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روزانہ ایک عورت کوڑا ڈال رہی ہے, روزانہ, ڈیلی. کچھ دن بیمار ہو گئی, اس نے کوڑا نہیں ڈالا. آپ کے پیروں میں کانٹے, جو چلتے تھے راستے میں کوڑا نہیں ڈالا, آپ کے اوپر نہیں, راستے میں کانٹا بھی بچھاتی تھی. تو آپ نے فرمایا اب تو بڑا سکون ہے, وہ نہیں آ رہی ہیں, کیا بات ہے, کہاں چلی گئی؟ لوگوں نے بتایا جو تو بیمار ہیں, ام جمیل بیمار ہیں.
آپ نے فرمایا ابو بکر عمر عثمان علی آؤ اس کی عیادت کرنے کے لیے چلتے ہیں. ہمارے جیسے کوئی آدمی ہوتا تو کہتا اچھا ہے مر جائے. وہ روزانہ پریشان کرتی تھی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ کے اخلاق دیکھو، آپ کی سیرت کو پڑھو. دشمن کو بھی مارا ہے تو مارا ہے اخلاق کے پھولوں سے. نہ تیر چلایا، نہ تلوار چلائی، نہ زبان چلائی، اخلاق سے لوگوں کے دل فتح کیے. اس وقت آپ کی سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا آؤ سب چل کر کے نہیں اس کی عیادت کرتے ہیں. جب آپ اس کے گھر کے قریب پہنچے تو اس کی بیٹی اوپر سے دیکھ رہی تھی اور اپنی ماں کو اندر جا کر کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کے قریب آ رہے ہیں، آپ کی طرف آ رہے ہیں. آپ نے بہت کوڑا ڈالا تھا، بہت کانٹے بچھائے تھے، بہت ان کو برا بھلا کہتی تھی. شاید بدلہ لیں گے، آج تم بیمار ہو، کمزور ہو چکی ہو، اور جو تم سے کہتے تھے ورگلاتے تھے تمہیں وہ تو نہیں آئے، یہ آ رہے ہیں. چنانچہ وہ بھی ڈر گئی، بیٹی بھی چھپ گئی اندر جا کر. پھر آپ نے کندی کھٹکھٹائی، آواز نہیں آ رہی تھی. آپ نے فرمایا ام جمیل تم سے بدلہ لینے کے لیے ہرگز نہیں آیا ہوں، بلکہ تمہاری بیمار پرسی اور عیادت کرنے کے لیے آ رہا ہوں. اس نے فوراً کندی کھولی. پھر آپ اس کے پاس بیٹھے، اس سے مزاج معلوم کیا. اس نے بتایا میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کے اخلاق اتنے اونچے. میں آپ کو روزانہ ستاتی تھی، جن لوگوں کے کہنے پر اکسانے پر میں یہ عمل کرتی تھی، کام کرتی تھی، وہ ایک بھی میرے پاس نہیں آئے پوچھنے کے لیے. اور آپ کو ستانے کے باوجود آپ میرے قریب آئے، مجھ سے مزاج پرسی کرنے کے لیے ہمدرد بن کر آئے. تو آپ سے بہتر انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ تو دشمنوں کو بھی مارا ہے تو مارا ہمارے نبی نے اخلاق کے پھولوں سے. بہرحال ہم اپنے نبی کی سیرت پر چلیں، اپنے نبی کے اخلاق کو اپنائیں. یہ لوگوں کے لیے اور قوموں کے لیے اور مذہب کے لوگوں کے لیے جواب ہوگا. نہ تیر سے کام بنے گا، نہ تلوار سے، نہ ہتھیار سے، اخلاق سے کام چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب میں بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. تم سب میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی گھرانے کی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور میں تم سب میں زیادہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. حضرت عائشہ سے کسی نے معلوم کیا تھا یہ بتاؤ محمد کے اخلاق کیسے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، جو قرآن ہے وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے، ترجمانی کر رہا ہے نبی کی. بہرحال ہم اپنے نبی کے اسوہ پر عمل کریں، سنتوں کو زندہ کریں. اب آ جائیے اس مہینے پر، جو یہ مہینہ چل رہا حج کا مہینہ ہے. آج پہلی تاریخ ہے. یہ تو میں نے آپ کے اخلاق بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سیرت بتایا. اب میں اس مہینے کی فضیلت آپ کو بتاتا ہوں. یہ مہینہ بڑا اہم ہے، اس کے 9-10 دن جو ہیں یہ بہت ہی اہم دن ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے، یہ جو ایام ہیں حج کے ایام ہیں. چاروں طرف سے لوگ حج کے قریب، بیت اللہ کے قریب پہنچ رہے ہیں. اور 8 تاریخ سے حج کا عمل شروع ہوگا، 8 ذی الحجہ سے. تو یہ ایام اتنی فضیلت والے ایام ہیں، اللہ کو آپ کے نیک عمل ان دنوں میں بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں. جیسے 12 مہینے میں رمضان کتنا فضیلت والا مہینہ ہے، اور رمضان میں جو آخری عشرہ اس کی کتنی فضیلت ہے، اسی طرح ان 10 ایاموں کی بہت فضیلت ہے. قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، والفجر، ان کی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کوئی آدمی میری امت کا دن کا روزہ رکھے نفلی، تو ایک روزے کے بدلے میں اللہ اس کو 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. ایک دن کا روزہ. آج پہلی تاریخ ہوئی ہے، مسلسل اگر کوئی 9 روزہ رکھ لے، 10 کا تو بقرعید ہے، اس میں تو روزہ نہیں رکھنا، لیکن 9 دن تک روزہ لگاتار آپ رکھو گے تو ایک روزے کا آپ لگا لو ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. 9 دن روزہ رکھو گے تو کتنے سال کے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا آپ کو؟
9 سال کے روزے رکھے جیسے آپ نے، اور راتوں کی سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کرنا، جھکنا، اپنے لیے، حالات کے لیے، انسانیت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، پوری انسانیت کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ کے سامنے عبادت کرنے کا ایک رات کا ثواب ایسے سمجھو جیسے لیلۃ القدر کی راتوں میں، یعنی شب قدر کی راتوں میں آپ نے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کی ہو۔ جتنا شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا، اتنا اس ایک رات میں شب قدر کے برابر اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے 9 راتوں میں، 10 راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کر لی تو کتنے ہزار سالوں کے برابر اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا اجر اس میں بڑھا کر عطا فرما رہا ہے آپ کے لیے، اس امت کے لیے، اسی طرح اس میں گناہ کرنے کا وبال بھی بڑھا کر دیا جاتا ہے، گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہم جوا سے بچیں، جھوٹ بولنے سے بچیں، شراب پینے سے بچیں، پوری زندگی یہ عہد کریں کہ اب برائی نہیں کریں گے۔ ایک دن ختم ہو رہا ہے، ایک رات جا رہی ہے، ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور ہم بالکل موت اور قبر کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم دفن کر چکے ہیں، اب ہمارا نمبر بھی آنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے زندگی کو، آپ نے حال آگے کے سوچ کر زندگی گزارو، صحیح قدم رکھو، قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لو کہاں رکھنا ہوں یہ قدم، اس کے اثرات کیا پڑیں گے، کیا مرتب ہوں گے۔ نسلوں کی فکر کرو، اعلیٰ تعلیم ہمارے بچے کیسے حاصل کریں، نسلوں سے بے فکر نہیں رہنا ہے۔ جو قوم علم میں فقیر ہوتی ہے وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں جیا کرتی، اس لیے آپ اپنی نسلوں کی فکر کیجئے۔ اور 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک یہ ہر فرض نماز کے بعد آپ کو تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابو بکر، حضرت عثمان اور صحابہ کرام، ان دنوں میں بھی اللہ کا تذکرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے۔ اللہ کا تذکرہ بیان کیا جائے۔ عربوں میں کیا رواج تھا، وہ حج کے موقع حج کرتے تھے باطل طریقے سے اپنا، اس زمانے میں جاہلیت میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کفر میں مبتلا تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، مشرکانہ اعمال کرتے تھے، اپنے باپ داداؤں کے تعریف کرتے تھے، اور ایک شاعر لے کر آتے تھے جو سب اب ان کے قبیلے کا، میرے قبیلے کا مثال کے طور پر شاعر جو ہے میرے قبیلے کی تعریفوں کا پل باندھتا تھا، پھر دوسرا کھڑا ہوتا تھا، وہ اپنے قبیلے کے بزرگوں کی جو مرحوم جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کی تعریف کرتا تھا، پھر قبیلے کی تعریف کرتا تھا۔ اس طرح جو ہے یہ وہاں پہنچ کر مشرکانہ عمل کرتے تھے۔ اسلام نے ان سب کو رد کر دیا، تردید کی ان کی، اور فرمایا نہیں، سب تمہارے باپ دادے کہاں چلے گئے، ان کے عمل کیا تھے ان کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن اب جو ہے یہاں پر ایسا نہیں ہوگا، اب یہاں اللہ کا تذکرہ ہوگا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لوگ قربانی کرتے تھے اس زمانے میں، آپ سے پہلے بھی قربانی ہوتی تھی، جیسے مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کی امت قربانی کرتی تھی، ان کے یہاں پر قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا ان لوگوں کے لیے، اور قربانی کی قبول ہونے کی علامت یہ سمجھی جاتی تھی کہ جانور کو یا کوئی سامان بھی جو قربانی یا ہدیہ یا صدقہ پیش کر رہے ہیں تو اس کو لے جا کر پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، قرآن اس کا بتا رہا ہے، اور پھر وہاں آسمان سے کوئی آگ اترتی اور اس قربانی یا صدقے کے گوشت کو، چیز کو، سامان کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ اب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری قربانی قبول ہو گئی، یہ علامت سمجھی جاتی تھی، اور جس کو نہیں کھاتے تھے، جس کے سامان کو آسمانی آگ نہیں جلاتی تھی، اس کو سمجھتے تھے کہ اس کی جو ہے قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو ان کے ہاں یہ رواج تھا۔ اسلام نے آپ کو جو ہے قربانی کا گوشت اور اس کی تمام چیزیں کھانی جائز قرار دے دی، مال غنیمت جو جہاد میں آ رہا ہے وہ آپ کے لیے جائز قرار دے دیا، اور قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کامل درجے کو ہرگز اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس مال میں سے اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو جسے تم محبت کرتے ہو۔ بہرحال
یہ ان دنوں کی جو ہے فضیلت میں نے بیان کی. ہم لوگ جو ہے قربانی ضرور کریں. جن لوگوں پر قربانی واجب ہے اگر وہ قربانی نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں. قربانی ضرور کریں لیکن قربانی کے جانوروں کی بے عزتی نہ کریں. اپنے دل کے اندر شہرت اور نام و نمود پیدا نہ کریں. جو کام شہرت کے لیے، حج اگر آپ نے شہرت کے لیے کیا، برادری کو بلا لیا حج پہ جانے سے پہلے اور بڑی سی کمیونٹی سینٹر میں آپ نے پروگرام کیا، فرائی بھی رکھی، بٹیر بھی اور ناشتے بھی دیے، اور بھائی میں فلاں صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں، اور لوگوں سے معافی تلافی کر کے نہیں گئے اور لوگوں کے حقوق لے کر کے نہیں وہاں چلے گئے، تو آپ کہو گے لبیک، اللہ کی طرف سے فرشتے کہیں گے لا لبیک، تیرا آنا یہاں منظور ہی نہیں ہے، جا ایسے بہت سارے گھوم رہے ہیں، تیرا طواف قبول نہیں. جب حرام مال لے کر حاجی حج کے لیے نکلے گا تو اس کے قدم قدم پر فرشتے کہیں گے تیرا آنا یہاں قبول نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حج کے ثمرات آپ کو دکھائی نہیں دے رہے. آدمی حج کر کے آتا ہے بد اخلاق بن جاتا ہے، شیطان ورگلاتا ہے اس کو، کہتا ہے کہ جی تیرے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، تو پاک ہو گیا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور طواف کر لوں گا. یہ جو ہے اس طرح رغبت دلاتا ہے شیطان اور دھوکہ میں رکھتا ہے انسان کو. اور حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا ہے حج جو ہے انسان کی زندگی کے لیے سدھرنے کا آخری موقع اور زندگی میں انقلاب لانے کا ایک آخری طریقہ ہے. اگر حج کے بعد بھی انسان نہیں سیدھا ہوتا ہے، اخلاق صحیح نہیں ہوتے اس کے، تو پھر اس سے اب جو ہے اس کو کوئی موقع اور چانس نہیں ہے سدھرنے کا. بہرحال بات بہت ساری ہیں لیکن میں مختصر طور پر آپ کو چند باتیں بتائی ہیں کہ آپ حالات کو دیکھ کر کام کریں. لڑائی دنگے جلسہ جلوسوں میں اس وقت شرکت نہ کریں، کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالیں، بہت سوچ سمجھ کر کریں. جیسے راجستھان میں انہوں نے یہ کیا ہے، پوری امت مسلمہ کو مجروح کر دیا. ہمارا نبی کا طریقہ ہے نہیں، ہمارے نبی کو جو ہے طائف میں پتھر مارے گئے. آپ اگر چاہتے تو فرشتے آپ کے پاس آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، آپ نے سنا ہوگا اور کتابوں میں پڑھا ہوگا. ملک الجبل سارے کے سارے آ گئے تھے جن کا وہاں پر ڈیوٹی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے سارا ماجرا دیکھ لیا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ کے جسم پر کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں زخم نہ ہو، خون نہ نکل رہا ہو آپ کا. اور سارے فرشتے حیران تھے، دنگ تھے کہ کیا ماجرا ہے، آخری پیغمبر جو آپ کے لاڈلے اور شہید ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. آپ اگر جذبات میں آ جاتے اس دن اور یہ کہہ دیتے کہ ہاں فرشتوں ان کو جو ہے نیست نابود کر دو، ختم کر دو، تو ان کا سارا کام مسئلہ ختم ہو چکا ہوتا. لیکن سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا میں لوگوں کو زحمت بن کر نہیں آیا ہوں، میں لوگوں کو رحمت بن کر آیا ہوں. اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایمان لائیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے. آپ کی دعا قبول ہوئی. آج جتنے طائف میں مدرسے ہیں، جتنے طائف میں مساجد ہیں، یہ آپ کی دعاؤں کی برکت اور ثمرہ ہے. قرآن سے اتنی محبت ہے وہاں. اور محمد بن قاسم جو سندھ تک اور یہاں تک آئے ہیں وہ سب انہی کے اولاد میں سے تھے جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے. پتھر کھا کر آپ نے دعائیں دی ہیں. آپ کا بھی اسوہ یہ ہونا چاہیے، نمونہ بنے آپ ہی. لڑائی جھگڑے نہ کریں. آپ یہاں میجورٹی میں ہو، کمیونٹی یہاں پر آپ کی میجورٹی ہے، یہاں آپ کہہ سکتے ہو، لیکن جہاں مسلمان پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ انہوں نے غلط کام کر کے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو مجروح کر دیا. طریقے سے آپ کام کریے. آپ 2022 میں جی رہے ہیں، آپ کی ہر ادا دیکھی جا رہی، نفرت پھیلایا جا رہا ہے. آپ جو ہے چوکنا ہو کر رہے ہیں اور سمجھداری سے کام لیں. اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں. اللہ سے دعا ہے، میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.